اب آپ کے سامنے جناب سکۃ الاسلام بشیر الملت الحاج مولانا محمد بشیر صاحب انصاری فاتح تکسلا فضائل مصاحب اہل بیت بیان فرمائیں گے۔ جناب قبلہ مولانا محمد بشیر صاحب انصاری صلوات پڑھیں مومنین۔ نعرہ دیگر صلوات۔ شلوات پڑھ لیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوات. ارشاد رب العزت ہے جو کچھ تمہیں رسول دے دیں وہ تم لے لو اور جس چیز سے روک دے
تم رک جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ حضرات، یہ آیت ہم سب کو توجہ دلا رہی ہے کہ اللہ آ کر تمہیں کچھ نہیں دے گا بلکہ رسول ہی دے گا۔ اللہ کی طرف سے ہمیں جو کچھ دینے والا ہے وہ رسول ہے، تو جو دیں وہ لے لو اور یہ سمجھو کہ یہ اللہ ہی نے دیا، اور جس سے روک دیں رک جاؤ، نافرمانی نہ کرو، ورنہ یاد رکھو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حضور نے ہمیں کیا کیا دیا وہ آپ حضرات کو بہت کچھ علم ہے۔ اصول دین، فروع دین، فروع دین کی کوئی تعداد نہیں۔ اصول دین تو 5 ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، صرف 5 ہیں۔ یہ میں 1 گھنٹے میں 5 کی دلائل پیش کر سکتا ہوں، لیکن فروع دین ان 5 اصولوں کے علاوہ جتنا اسلام ہے وہ سب فروع دین۔ صرف روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہی نہیں، تمہارا آپس میں تعلق، نکاح، طلاق، وصیت، میراث، یہ سب فروع دین ہے۔ تجارت، لین دین، قرض وغیرہ، یہ سب فروع دین۔ ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں کر سکتا، 6 یا 7 یا 10، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ بچوں کو یاد کرا دیا جائے، تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنے بہت ضروری ہے، یہ تم یاد کر لو، ورنہ تو پورا اسلام اصول دین کے علاوہ فروع دین ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصول دین میں حضور نے ہمیں توحید دی، وہ لے لو۔ حضور کی دی ہوئی توحید لینا، لوگوں کی بتائی ہوئی توحید نہیں کہ کبھی اللہ کو تخت پر بٹھاتے ہیں، کبھی کرسی پر بٹھاتے ہیں، کبھی اللہ کو پہلے آسمان پر اتار کر لے آتے ہیں اور پھر اس کی آواز بتاتے ہیں کہ وہ پکار رہا ہے، آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اخیر میں جب قیامت آتی ہے تو اللہ کے پیر بھی بتاتے ہیں، ٹانگ بھی بتاتے ہیں، جہنم میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ توحید ہم نہیں لیں گے، ہم تو وہی لیں گے جو رسول دیتے ہیں۔ ذرا توحید کو ٹھیک کر لو۔ اصل میں اللہ پر یہ الزامات کیوں لگائے گئے، اور اس میں معاذ اللہ اتنی غلطیاں دکھائی گئی کہ وہ آخر میں اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا اور پوچھے گا علم تلاتے جہنم اب تو بھر گیا یا نہیں، تو اس کی آواز آئے گی
ہاں بس پڑ گیا. یہ اللہ ہے، یہ توحید ہے، یہ رسول نے دیا. کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ سے بشیر بتاتا ہے کہ غلط پیشوا چن لیے. جب ان کی غلطیاں بتائی گئی تو کیا کیا کہ یہ غلطیاں تو پیغمبروں میں بھی ہیں. اب پیغمبروں پر حملہ کر دیا. جب پیغمبروں کے لیے کہا گیا کہ ان سے کبھی خطا نہیں ہوتی، وہ تو خطائیں مٹانے کے لیے آئے، وہ خود خطا کریں گے. تو کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. اب اللہ پہ الزام لگا دیا. یہ نبوت پر الزامات اور توحید پر کیوں لگائے گئے؟ وہ اپنی پہلی غلطی کہ غلط پیشوا چن، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ توحید رہی نہ نبوت رہی، سب کو بگاڑ دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو توحید حضور دے گئے وہ لے لو. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ما عرفناک حق معرفتک. اے ہمارے پالنے والے، تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہوا. کیوں؟ تیری عظمت، تیری شان، تیری کبریائی اتنی وسیع جس کی ہم حد بندی نہیں کر سکتے. شان عظیم ہے تیری، اور ہماری عبادت و معرفت اس کی حد ہے. جتنی ہم میں طاقت ہے ہم تو اتنی معرفت اور عبادت کرتے ہیں. تو ہماری عبادتوں کی حد ہے اور تیری شان کی حد ہے. بس آخر میں توحید کے لیے دو لفظ بتا گئے. دیکھو، لا تفکروا فی اللہ وتفکروا فی عظیم خلقہ. دیکھو اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرنا کہ کیا ہے کیسا ہے، ہلاک ہو جاؤ گے. ہاں کیا کرو؟ تفکروا فی عظیم خلقہ، اس کی جو سب سے بڑی عظیم مخلوق ہے اس پہ غور و فکر کرو اور اس سے خدا کو پہچانو. عظیم مخلوق، جب اس پر غور کرو گے کہ اتنے کمالات، تو تمہیں تعجب پیدا ہوگا. اتنے کمالات ہیں ان کے. اور جب وہ اللہ کے سامنے سر جھکا کے سجدے کریں گے تو تمہیں تحیر ہوگا کہ یہ ہستیاں جن میں اتنے کمالات تھے، یہ جس کی طرف جھک رہے ہیں وہ کیسا کامل ہوگا. آج میں یہ آخری مجلس اس قضا خانے کی عطیہ اہل بیت کی، لہذا جو حضور دے گئے اس کی تو طویل فہرست ہے. آج سے ایک ہی بات پیش کروں گا
حضور کیا دے گئے، کیا کیا دے گئے، ان میں سے ایک چیز آج پیش کرتا ہوں۔ فرما گئے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ علماء اعلام نے بڑی کوشش کی اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ یہ تو معلوم ہے حسین مجھ سے ہیں، کیوں؟ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ کہ میں حسین سے ہوں، یہ ذرا مشکل تھا۔ جو ظاہری علماء تھے، قشری، جو ظاہر کو دیکھتے ہیں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اسماعیل اگر ذبح ہو جاتے اور ذبح عظیم نہ ہوتی، یعنی حسین کی قربانی، تو کیا ہوتا؟ جب اسماعیلی نہ ہوتے تو ان کی اولاد میں ہے حضور، تو یہ بھی نہ ہوتے۔ حسین کی قربانی نے اسماعیل کو بچا دیا۔ جب اسماعیل بچ گئے تو حضور انہی کی نسل سے پیدا ہوئے۔ لہذا اگر اسماعیل نہ ہوتے تو حضور نہ ہوتے، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اگر اسماعیل نہ ہوتے تو حضور نہ ہوتے۔ کیا یہ عقیدہ ٹھیک ہے کہ اگر اسماعیل نہ ہوتے تو حضور نہ ہوتے؟ آپ کا تو عقیدہ یہ تھا کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ کیا آپ نے اپنا عقیدہ بدل دیا؟ اگر یہی مسئلہ حضور نہ ہوتا، اگر اسماعیل نہ ہوتے تو حضور نہ ہوتے، تو پھر اسماعیل تک کیوں رکتے ہو؟ آگے چلو، اگر ابراہیم نہ ہوتے تو اسماعیل کہاں سے ہوتے؟ اور آگے بڑھو، اگر آدم ہی نہ ہوتے پھر ابراہیم اسماعیل نہ ہوتے، اور کہتے ہو حضور نہ ہوتے۔ ابھی میں توجہ دلاتا ہوں، اگر پانی اور مٹی نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے۔ کیا یہ عقیدہ درست ہو گیا؟ پانی نہ ہوتا، مٹی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتے، تو پانی اور مٹی نہ ہوتی تو رسول نہ ہوتے۔ یہی مانے ہوئے۔ جب آدم نہیں تو اس کا سلسلہ اسماعیل تک، پھر حضور۔ پانی اور مٹی سے آدم بنے۔ غور کرو، پانی کیسے بنا؟ حضور کی ایک حدیث جو اللہ تعالی کا کلام ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو افلاک نہ ہوتے۔ ترجمہ صحیح کیا کرو، افلاک یعنی آسمان۔ اے رسول اگر تم نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتے۔ جب یہ نور کلی کا کل حصے نہیں ہوئے، حضور الگ نہیں ہوئے، ابھی تو خطاب حضور سے، اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتے۔ جب وہ کل نور تھا تو زمین اور آسمان دونوں
اس کل کی وجہ سے جب ٹکڑے ہو گئے تو ایک رسول حضور نے خود فرمایا کہ 2 حصے ہوئے نور کے، خلقنی من جزء، ایک حصے سے میں بنا، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا، اور دوسرے حصے سے علی بنے، وجعلہ ولیا، علی کو ولی بنایا۔ اور ان دونوں کی وجہ سے زمین و آسمان اللہ نے جب تقسیم کر دی تو اب خطاب حضور سے، اے میرے حبیب، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو نہ بناتا۔ پھر دوسرا خود بخود فیصلہ ہو گیا کہ اگر وہ دوسرا ٹکڑا نہ ہوتا تو میں زمین کو نہ بناتا۔ اب میں حضور کا لقب ابو طاہر بھی ہے، پانی کا باپ، کیونکہ قرآن میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی بھیجا۔ تو آسمان بنے حضور کی وجہ سے، حضور نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے، اور آسمان نہ ہوتا تو پانی کہاں سے آتا؟ اور اگر زمین نہ ہوتی تو مٹی نہ ہوتی، تو اگر علی نہ ہوتے زمین نہ ہوتی۔ میں ایک ثبوت پیش کرتا ہوں، جب یہ علامہ قطب ربانی نے بیان کیا ہے مودۃ القربہ میں، کہ جب بی بی فاطمہ کا نکاح ہوا، حضرات جب نکاح ہوا تو مہر کے لیے کہا گیا، مہر میں فاطمہ کو کیا دیا گیا، ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو یہ لفظ لکھے انہوں نے، جعلت صداقها ارضا، بی بی فاطمہ کا مہر زمین قرار پائی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے مہر کس پر واجب ہوتا ہے؟ شوہر پر، اور شوہر اپنی ملکیت سے دیتا۔ تو اگر شوہر زمین کا مالک نہ تھا، صلوات پڑھیں مولانا، تو اپنی تو پانی رسول کی وجہ سے اور مٹی علی کی وجہ سے، اور اسی لیے حضور کو بڑا پسند تھا۔ صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے کہ سب سے زیادہ علی کے القاب میں حضور کو ابو تراب زیادہ پسند تھا۔ اور اس زمین کے بعد باپ ہوئے سبب للولد، جس کی وجہ سے اولاد ہو، تو سبب کے معنی ابو تراب سبب للتراب، یہ تراب کا سبب ہے۔ یہ نہ ہوتے مٹی نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے پانی نہ ہوتا، اور آدم کائے سے بنے؟ مٹی اور پانی سے۔ مٹی اور پانی ملے تو آدم بنے۔ اگر پانی نہ ہوتا تب بھی آدم نہ بنتے، مٹی نہ ہوتی تب بھی آدم نہ بنتے، اور جب آدم نہ ہوتے، اب کہو نا، اگر پانی اور مٹی نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے، اور آدم نہ ہوتے تو بنی آدم نہ ہوتے،
پھر یہ مکی مدنی اصحاب انصار یہ بھی نہ ہوتے، اور پھر یہ مولوی مسجدوں کے یہ بھی نہ ہوتے۔ جس کے طفیل بنے اس کو یاد کرو۔ ہم ممبروں پر انہی کو یاد کرتے ہیں کہ جن کے طفیل کائنات بنی، تو علی کی وجہ سے مٹی، رسول کی وجہ سے پانی، اور یہ دونوں ملے آدم بن گئے۔ حضرات، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں توجہ طہارت کی دو قسمیں بتائی ہے۔ طہارت حکم ہے کہ جب ہمارے دربار میں آؤ تو طہارت کر کے آؤ۔ اس طہارت ہیں دو، مائیہ ترابیہ، پانی سے وضو کرو اور آؤ دربار میں۔ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور جب پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرو۔ کیا مانے؟ جب رسول نہ ملے علی کی طرف جاؤ۔ یہی تو ہے نا، ایک پانی اور ایک مٹی۔ پانی سے وضو کرو، مٹی سے تیمم کرو، اور تو کوئی طہارت نہیں۔ پانی رسول کی وجہ سے، مٹی علی کی وجہ سے، اور یہی طہارت کی دو قسمیں، پانی یا مٹی، بیچ میں اور کوئی فاصلہ تو نہیں ہے، تو کیوں نہیں مانتے بلا فاصلہ؟ اب اتنا معلوم ہو گیا کہ اگر یہ دو نہ ہوتے، نبی اور ولی، آدم نہ ہوتے، یہ معلوم ہو گیا، تو پھر کائنات نہ ہوتی۔ اب آپ کا عقیدہ صحیح ہو گیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا میں کچھ نہ ہوتا۔ تمام کائنات بنی ان کے لیے۔ اب سرکاری کا نام لو، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ حضور کی وجہ سے کائنات بنی، تو سبب خلقت کائنات حضور کی ذات۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، جب کل کائنات کا سبب حضور کی ذات، غرض خلقت حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اب سوال یہ، حضور کیوں بنے؟ حضور کو اللہ نے کیوں بنایا؟ کوئی سبب ہے نا خلقت کا، جس کے لیے بنایا حضور کو۔ وہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ اپنی ذات ہے۔ کیوں؟ جب نہیں بنایا تھا تو ذات نہ تھی؟ کیا اللہ محتاج ہے محمد کا؟ وہ خدا ہی نہیں،
جو خود اپنی مخلوق کا محتاج ہو تو پھر کیوں بنایا اللہ نے؟ حضور کو کیوں بنایا؟ اب اس مسئلے کو نیت البلاغہ پڑھتے پڑھتے مولا کا ایک کلام پڑھا گئے اور اس میں ہے اول الدین معرفت، دین شروع ہوتا ہے معرفت خدا سے. تو اگر معرفت خدا نہیں دین نہیں، اور وہ معرفت کس نے کرائی؟ اول مخلوق نے. تو اول مخلوق کی خلقت کا سبب معرفت خدا، اول الدین. اور یہ دین کا پہلا اول، یہی دین کی جڑ. معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے حضور کو دین کے لیے بنایا، اپنی ذات کے لیے نہیں. ذات تو کامل پہلے بھی تھی، اب بھی اور ہے، اس میں کوئی نقص نہیں. خود ذات اس کی محتاج نہیں کسی چیز کی. تو اب حضور بنے دین کے لیے، کائنات بنی حضور کے لیے. حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اور اگر اللہ کو دین مقصود نہ ہوتا تو حضور کو پیدا نہ کرتا. حضور کی غرض خلقت دین. جب تک دین ہے حضور کی غرض خلقت موجود ہے. دین کو وجود میں لائے، اور اگر دین مٹنے لگا تو حضور مٹ جائیں گے، کیونکہ دین کے لیے بنے تھے. ایک وقت آیا دین مٹنے لگا، حسین آگے آ گئے. ایک بات کہہ دوں، مجھے یاد آ گیا ایک بزرگ کا ایک مصرع. دین جب مٹنے لگا دین، اس نے پکارا، دین پکارا، یا علی. سامنے آ گئے حسین، اور حسین نے دین کو بچا لیا. جب حسین نے دین کو بچایا تو غرض خلقت محمد کو بچایا. اگر حسین نہ ہوتے تو دین نہ بچتا. علت موجدہ وجود میں لانے والی علت سبب حضور ہے. دین کو وجود میں لائے حضور، اور حسین نے دین کو بقا دے دی، بچ گیا دین. تو اگر حسین نہ ہوتے، دین نہ ہوتا تو رسول کا نام و نشان نہ ہوتا. اب سمجھ میں آئی بات کہ میں حسین سے صلوات پڑھ دی. اگر حسین نہ ہوتے تو آج میرا نام و نشان نہ ہوتا. حسین نے دین بچایا، دین بچا تو اسلام بچ گیا، حضور بچ گئے، توحید بچ گئی. یہ نمازیں نہ ہوتی، یہ اذانیں نہ ہوتی اگر حسین نہ ہوتی. تو حسین نے دین کو بچایا، لہذا رسول بچ گئے. اب ٹھیک ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو میں نہ ہوں، میرا وجود ختم ہو جاتا. میں علت موجدہ، حسین علت مبقیہ. اس نے بقا دی، میں نے وجود دیا. میں نے دین کو وجود دیا اور حسین نے بقا دی.
سروات اگر مولا نہ ہوتے، کربلا میں قربانیاں نہ دیتے تو دین نہ ہوتا، دین محمد نہ ہوتا، دین یزید ہوتا۔ تو حسین نے کتنا بڑا احسان کیا، دین کو بچایا، حضور بچ گئے۔ مسلمانوں اب حدیث پڑھو، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بقا حسین کی وجہ سے، قربانیاں دے رہے ہیں اور دین بچا رہے ہیں۔ اور کیا کہنا ان بیویوں کا جو دین بچانے کے لیے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ مال کیا چیز ہے؟ اپنی اپنی اولاد کو سنوار کر، پوشاکیں پہنا کر، کمر باندھ کر میدان میں بھیجے۔ جب ام لیلا نے علی اکبر کو بھیجا تو حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ، جب میں تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا، مجھے تسلی ہو جاتی۔ آج یہ جا رہا ہے تو گواہ ہے، جب کہیں مختصر کروں گا۔ حسین نے بیٹے کو بھیج دیا، اللہ کو گواہ بنایا۔ پہلے پیاس کی شکایت کی علی اکبر نے، تو حسین نے علی اکبر کی زبان اپنے منہ میں دے دی، بیٹا چوس لو۔ تو کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ بیٹا جاؤ، روانہ ہوئی، گھوڑے پر سوار کیا۔ جب روانہ ہوئے کچھ دور چلے گئے گھوڑے پر سوار ہو کر، علامہ شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، بیٹا ذرا ٹھہر جا۔ اور علی اکبر نے دیکھا کہ میرے بابا کا کیا حال ہے، مجھے بھیج کر، تو کیا دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، آواز دے رہا ہے، علی اکبر ذرا ایک دفعہ میں اور دیکھوں۔ جب علی اکبر گھوڑے سے گرے اور نیزہ لگا، کربلا میں تمام ملائکہ، تمام انبیاء کی روحیں موجود تھی۔ اللہ نے حکم دیا، آؤ میرے حسین کا امتحان دیکھو۔ سارے پیغمبر آئے ہوئے، فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی۔ جب کبھی کبھی سخت دھوپ پڑتی تھی تو حسین دیکھتے تھے کہ یہ دھوپ ہٹ کیوں گئی، یہ سایہ کیوں ہو گیا۔ اوپر دیکھا جبریل پر پھیلائے ہوئے۔ حسین نے آواز دی، جبریل یہ نانا کا مدینہ نہیں ہے،
میدان کربلا ہے. مجھے امتحان دینے دو. جب گرے گھوڑے سے گرے, حسین پہنچے, دیکھا بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے. بیٹا کیا بات ہے, ذرا ہاتھ تو ہٹاؤ. ہاتھ ہٹایا تو کیا دیکھا کہ ٹوٹا ہوا نیزہ سینے کے اندر ہے. توجہ. حسین نے کہا اے بیٹا میں نیزہ تیرے سینے سے نکالوں گا. ایک ہاتھ زمین پر, گھٹنے دونوں گھٹنے زمین پر حسین نے رکھے, اور ایک ہاتھ بھی زمین پر, اور ایک ہاتھ ٹوٹے ہوئے نیزے کو پکڑا, اور ایک آواز دی یا بنیا. اس میں فإن الأنبیاء یروننا, بیٹا صبر کرنا, میں نکالتا ہوں, سارے انبیاء دیکھ رہے. ہلنا نہیں میرے بیٹے, میں تیرے سینے سے نیزہ نکال رہا ہوں. جب ہلایا اور ہلا کے نیزے کو اوپر نکالا تو خون کا فوارہ جاری ہوا. دو پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل کی آوازیں آئی, یا اللہ ہمیں اجازت دے, چلے جائیں, ہم سے نہیں دیکھا جاتا. ہم سے نہیں دیکھا جاتا. ابراہیم چلے گئے, اسماعیل چلے گئے. اب ایک وہ سخت امتحان آیا کہ بچے کے لیے پانی مانگنے گئے. جب تیر لگا اور بچہ باپ کی گود میں جان توڑنے لگا ہاتھوں پر, اس وقت اس خونناک کو دیکھ کر کل انبیاء نے کہا یا اللہ ہم سے یہ علی اصغر کا خونناک نہیں ہوتا. سارے انبیاء چلے گئے, ایک رسول اللہ رہ گئے, ایک علی رہ گئے, ایک بی بی سیدہ رہ گئی, اور ایک حسن رہ گئے. جب حسین پر پورے لشکر نے مل کر حملہ کیا, تیر آئے, تلواریں لگی, نیزے لگے, توجہ, تو حسین سنبھل نہ سکے گھوڑے پر. گھوڑے پر سنبھل نہیں گیا, ایک تیر پیشانی پہ لگا, اس کو نکالا کہ دوسرا منہ پر لگا, اس کو نکالا کہ ایک تیر سینے پہ لگا, جو بال کمر سے نکل آیا, کمر سے بال اس کو نکال رہے تھے اور گھوڑے پر ڈوم رہے تھے. سنبھلا نہیں گیا تو ایک مرتبہ حسین جب گھوڑے سے گرنے لگے, جب گھوڑے سے اس حالت میں, اس زخمی حالت میں گھوڑے سے گرنے لگے تو رسول اللہ بھی چلے گئے, علی بھی چلے گئے.
حسن بھی چلے گئے مگر سیدہ بیٹھ گئی